بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہوا لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ یہ کہیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے طریقہ سے جانور ذبح کریں تو ہم پر ان کے جان اور مال حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ حضرت میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو حمزہ، حضرت انس کی کنیت آدمی کی جان اور مال کون سی چیز حرام کر دیتی ہے؟ انہوں نے کہا، جو کوئی یوں گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری نماز کسی نماز پڑھے اور ہمارا ذبح کھا لے تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر ہم شام کے ملک آئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ قضاء حاجت کے دوران ہم ان پر مڑ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا کہ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح۔ عمر بن دینار سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک شخص نے عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا لیکن صفا و مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں اور صفا مروہ کا طواف کیا، اور تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔